کون ہے یہ معصوم لڑکی؟ اس زخمی کم عمر لڑکی کے چہرے کو انگلی سے چھوتا وہ سرل لہجے میں بولا تو پیچھے کھڑا اس کا خاص آدمی اعتزاز چونکا۔ پہلی بار یشار سلطان کو کوئی معصوم لگا تھا، وہ بھی کوئی لڑکی۔ نہیں معلوم سر، گاڑی کی ڈگی سے اسی حالت میں ملی ہے، آپ کہیں تو اسے پھینک دیں۔ مینیجر اعتزاز کے کہنے پر یشار نے ضبط سے جبڑے بھیجے۔ ڈاکٹر کو بلاؤ، اس کا علاج کرواؤ اور مجھے اس کی ساری ڈیٹیلز نکال کر دو۔ پتہ کرو کہ اس کے مجرم کون ہیں، کسی کو مت چھوڑنا، جان لیوا سزا دوں گا۔ وہ غضبناک ہو کر بولا تھا۔ اس معصوم لڑکی کو دیکھ کر یشار کو سالوں پہلے اپنی منگیتر یاد آئی تھی جو اسی حال میں ملی تھی۔ اس وقت پیسے نہ ہونے کے باعث یشار سلطان اسے بچا نہیں سکا تھا۔ اسے فوراً ہاسپٹل لے چلو تاکہ اس کا بھرپور علاج ہو سکے۔ یشار نے کچھ سوچنے کے بعد اسے حکم دیا، لیکن مالک اگر کسی کو بھنک ہوئی لگ گئی تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ ویسے ہی آپ کے دشمنوں کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے اور آج کل وہ سب جھنڈ بنا کر گھومتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ انہی میں سے کسی کی سازش ہے۔ اعتزاز نے دھیمے لہجے میں خدشہ ظاہر کیا۔ دشمن جب کمزور ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ بھیڑ میں رہ کر ہی وار کرتا ہے، اور یہ ہمارے دشمنوں کی کمزوری ہی سمجھ لو۔ ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی یہ کسی کی جان کا سوال ہے۔ یشار سلطان نے اس لڑکی کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اعتزاز نے ڈرائیونگ سیٹ پر آنے کی کوشش کی۔ نہیں، رہنے دو، گاڑی میں ڈرائیو کروں گا اور اسے زندہ رہنا ہوگا۔ یشار نے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اعتزاز کبھی بھی اس کے ہوتے ہوئے گاڑی کی رفتار نہیں بڑھائے گا، کیونکہ اس کی توجہ کا مرکز ہمیشہ اپنے مالک کی جان کا تحفظ رہتا تھا۔ یشار سلطان اپنے ملازم کے ساتھ کچھ ہی دیر میں ہاسپٹل پہنچے، جہاں فوری طور پر اس لڑکی کی فورنزک ٹیسٹ اور ڈی این اے ٹیسٹ کروائے گئے۔ میڈیکل ٹیسٹ کے بعد یشار کو کچھ دھراس ملی، مگر وہ اب بھی بہت غصے اور افسوس میں تھا کیونکہ اس لڑکی کو ہوش نہیں آیا تھا۔ یشار، اس لڑکی کے تمام میڈیکل ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور پھر اسے جان سے مارنے کی بھی کوشش کی گئی ہے، مگر خوش قسمتی سے وہ کسی بھی زیادتی اور دست درازی سے بچ گئی ہے۔ ہاں، مگر یہ سب اس کے ساتھ کسی نے کیا ہے۔ ہم نے فنگر پرنٹس اور باقی چیزوں کا ریکارڈ محفوظ کر لیا ہے۔ ڈاکٹر شاہزیب نے ساری تفصیلات اس کے گوش گزار کی، جو اس کا ایک بہترین دوست بھی تھا۔ لیکن اس وقت ضروری یہ ہے کہ اسے ہوش آ جائے، جس کے بعد ہم اس کی رائے درکار ہوگی اور اپنے فیصلے پر پہنچ پائیں گے۔ یشار نے فکر مند لہجے میں کہا۔ بعض عورتیں اپنے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کو راز ہی رکھتی ہیں، اور یہ دو ہی صورتوں میں ہوتا ہے، یا تو وہ دشمن کی طاقت سے خوفزدہ ہو جاتی ہیں یا وہ اپنی رسوائی سے ڈر جاتی ہیں۔ ڈاکٹر نے خدشہ ظاہر کیا۔ ہاں، مگر یشار سلطان کے جلال سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس نے دانت پیستے غصے کا اظہار کیا۔ ویسے کیا تم جانتی ہو یہ لڑکی کون ہے؟ ڈاکٹر کی بات پر یشار اسے کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ بس یہ جانتا ہوں کہ یہ ایک مظلوم لڑکی ہے جسے ہر حال میں انصاف ملنا چاہیے۔ یشار کی بات پر ڈاکٹر نے سر ہلا کر اس کی بات کاٹی۔ ہاں، مگر تم نہیں جانتی یہ احمد نواز کی بیٹی ہے؟ احمد نواز کے نام پر یشار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اس کی دنیا اجاڑ دی تھی اور یشار سلطان نے انجانے میں اپنے دشمن کی بیٹی کی جان بچائی تھی۔ جسے حیرت کا جھٹکا لگا، وہ جیسے ساکت رہ گیا۔ یہ وہی دشمن تھا جس نے اس کی منگیتر کو برباد کیا تھا، جس کے بدلے کی آنکھ میں یشار سلطان دنیا کا ظالم ترین مرد بن گیا تھا۔ تمہیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہوگی اور یہ گواہی دوں گی تمہارے گناہ گار پہچانے جا سکتے ہیں۔ یہی گواہی تمہیں انصاف دلا سکتی ہے۔ یشار سلطان نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ پچھلے 8 گھنٹوں سے یشما احمد نواز ہوش میں آنے کے بعد یوں ہی کسی پتھر کی مورت کی طرح بے حس بیٹھی تھی، جیسے سانس لینا اس کی مجبوری تھی۔ وہ کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ ڈاکٹر اور نرسز اس سے بار بار بات کرنے کی کوشش میں تھے، مگر وہ کسی کو بھی دیکھنے سننے سے قاصر تھیں۔ یشار نے اسے کئی بار مخاطب کیا، مگر یشما کسی بت کی طرح بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ اب تک شاکڈ کے عالم میں، اس وجہ سے وہ فی الحال خاموش ہے۔ ڈاکٹر نے تردد سے کہا۔ ہاں، شاید اس کا اعتبار ٹوٹا ہے، اس لیے وہ شاکڈ ہے۔ یشار نے بھی کچھ سوچتے ہوئے تشویش سے کہا۔ خیر، یاد رہے کہ کسی کو اس کی موجودگی کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس نے ڈاکٹر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر استعاذہ کی۔ بے فکر رہو، ہم دونوں کبھی الگ الگ نہیں تھے اور نہ ہوں گے۔ ڈاکٹر نے بھی یقین دلایا۔ یشار سلطان نے اپنے گھر کا رخ کیا۔ یشما اب ڈسچارج ہو چکی تھی تو یشار سلطان اسے گھر لے آیا تھا۔ یشما نے بھی جیسے لب سی لیے تھے۔
شاید وہ اب تک اپنے ساتھ ہونے والی حادثے کی دردناک کیفیت میں تھی جسے بولنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ مالک، احمد نواز کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے ان کی بیٹی کو اغوا کیا ہے اور یہ اسی انسان کی سازش ہے جس نے ہماری گاڑی میں اس کی بیٹی کو زخمی حالت میں چھوڑا تھا۔ اعتزاز نے آخری خبر دی۔ اسے اگر ایسا لگتا ہے تو یہ بہت اطمینان کا باعث ہے۔ نواز خاندان کو احساس ہونا چاہیے کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ متاثرہ کے خاندان کو کن حالات سے گزرنا پڑا ہے یا وہ کس صدمے کا شکار ہوتے ہیں۔ یاشار نے اپنی کھڑکی سے بلائنڈز ہٹا کر دور افق پر اڑتے پنچھیوں کو دیکھا جو شام ڈھلتے ہی گھروں کا رخ کر چکے تھے۔ کئی شامیں بیتیں مگر جانے والا جب گھر لوٹ کر نہیں آیا تو منتظر بیٹھے اس کے اپنوں کو کیسا لگتا۔ اس بات کا اندازہ احمد نواز کو اب ہوگا۔ یاشار نے تلخی سے کہا، آپ کی بات ٹھیک ہے مالک، مگر یہ نہ ہو کہ وہ لڑکی آپ کے خلاف رچائے گی ایک سازش کی بنیاد پر گھر سے نکلی۔ اعتزاز، کتنی بار کہا کہ لڑکی کی عزت ہر معاملے سے نازک معاملہ ہے۔ اسے کسی سازش کا نام دے کر تم مجھے تکلیف دیتے ہو، اور سوچو اگر اس لڑکی نے سن لیا تو وہ کیا کر سکتی ہے اور کون سا قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے گی۔ یاشار اپنے دست راز اعتزاز پر غرایا تھا۔ اس نے یکدم شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ معاف کر دیجیے مالک، اس نے فوراً کہا، اپنی سوچوں کو بدلو۔ ہماری دشمنی احمد نواز سے ہے ضرور، لیکن اس کی بیٹی کی عزت بھی ایک عورت کی عزت ہے، اور یاشار سلطان اتنا کمزور نہیں ہے کہ کسی لڑکی کی عزت پامال کر کے بدلہ لے۔ اعتزاز یاشار کی باتوں سے ایک بار پھر لاجواب ہو گیا، اور ہر بار کی طرح اس نے اپنے مالک کو غلط ہی سمجھا تھا۔ جانے کیسے انسان ہیں ہمارے مالک جن کی باتیں ہمارے تو پلے نہیں پڑتی، انہیں سمجھنا گویا کسی پہیلی کو حل کرنا ہے۔ اعتزاز نے خود کلامی کی، کھانا کھا لو، کھانے سے کیا دشمنی؟ یاشار نے بے حد سنجیدہ سے بے تاثر لہجے میں یشما سے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ ملازمہ کی اطلاع پر یاشار سلطان اس کے کمرے میں آ گیا۔ وہ نہ تو کھانا کھاتی تھی نہ ہی کسی سے بات کرتی تھی۔ سامنے ملازمہ کھانا میز پر رکھ رہی تھی جسے یاشار اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ میں مر ہی جاتی تو اچھا تھا، مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی ہے۔ یشما نے بے بسی سے کہا، میں جانتا ہوں تم بہت دکھی ہو، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت انہیں ہے جو تمہارے قصوروار ہیں، کیونکہ اگر تم ہمت کرو تو وہ بچ کر کہیں نہیں بھاگ سکتے، اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ یاشار سلطان کے لہجے میں کچھ تھا جو یشما کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ آپ کون ہیں میرے جو میری مدد کریں گے؟ اور یہ درد صرف اس ذلت کا نہیں جو میرے نصیب میں آئے ہیں، بلکہ اس بھروسے کی ٹوٹ جانے کا بھی ہے جو ہم بنا سوچے سمجھے کسی پر کرتے ہیں۔ یشما نے پہلی بار بات کی مگر اس کے لہجے سے درد جھلک رہا تھا۔ وہ اپنے آنسوں پر قابو نہیں پا سکی۔ یاشار نے بے ساختہ مٹھیاں بھیج لی۔ یہ سچ ہے کہ میں تمہارے درد اور تکلیف کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، مگر میں تمہارے دکھ کو سمجھنے کی کوشش ضرور کر سکتا ہوں، کیونکہ شاید یہ زخم روح کا ہے، جو جس سے ملتا ہے وہی کسی کے درد کی نوعیت جان سکتا ہے۔ یاشار نے کھردرے لہجے میں کہتے ہوئے ایک طنزیہ مسکراہٹ اچھالی جو اس کے لہجے کو زہریلا بنا رہی تھی۔ زندگی میں کئی دکھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کسی کو نہیں بتا سکتے، لیکن آپ کے لہجے اور رویوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور احساس محض دل پر چوٹ کھانے والوں کے حصے میں آتا ہے۔ بظاہر سادہ انداز میں بات کرنے والا وہ شخص یشما کو بہت گہرا نظر آیا، جس کی سنجیدگی اور اکھڑا پن اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ میں نہیں جانتی کہ میرا قصور کیا تھا، مگر میں نے بہت بڑی سزا پائی ہے جس میں خود سے نظریں نہیں ملا سکتی۔ یاشار اس کے قریب آ کر اسے دلاسا دینا چاہتا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ ہمیشہ بے وقار ہو کر جاتا تھا۔ شاید اسے اپنی منگیتر عاشی یاد آ جاتی تھی، جس کی وجہ سے یشما کو دیکھتے ہی یاشار سلطان اپنے دشمن احمد نواز کی دشمنی بھی بھول جاتا تھا۔ حالانکہ وہ یشما کو اپنے جال میں پھنسا کر اس کے باپ سے بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر وہ اپنے احساسات اور جذبات پر قابو پانے میں مسلسل ناکام تھا، اور یہ بات یاشار سلطان کو یشما احمد کے آگے کمزور کر دیتی تھی۔ تم جب کبھی مجھ پر بھروسہ کر لو تو مجھے بتا دینا۔ کیا میں کچھ دن یہیں رہ سکتی ہوں؟ میں اپنے گھر والوں کے سامنے نہیں جا سکتی۔ مجھے نہیں پتا وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، مگر وہ مجھے اس طرح دیکھ کر ٹوٹ جائیں گے، یا شاید میں ان سے ناراض ہوں۔ وہ التجائی انداز میں بولی، مگر آخری جملہ اس نے زیر لب کہا تھا، یہی تو میں چاہتا ہوں کہ وہ شخص ٹوٹ جائے جس نے مجھے توڑا تھا۔ یاشار نے دل ہی دل میں کہا، ہاں جب تک چاہے رہ سکتی ہو، جو کچھ چاہیے ملازموں کو بتا سکتی ہو، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ یاشار سلطان کی بات پر یشما حیران ہوئی۔ شرط؟ مگر کیا؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی، تم اپنے کھانے پینے کا مکمل خیال رکھو گی اور کسی کی وجہ سے خود کو تکلیف میں مبتلا کرنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ کام لوگ کرتے ہیں، ہم خود نہیں۔
یشار کی شرط سن کر یشما کو کچھ دھاڑس ملی۔ میں کوشش کروں گی مس شازیہ، آج سے آپ نے ان کے ساتھ رہیں گی۔ جو مس یشما کہیں گی آپ کو ماننا پڑے گا، بشرطیہ وہ بات ان کو کسی تکلیف میں مبتلا نہ کرے۔ یشار نے اپنی ملازمہ کو حکم دیا تو اس نے بے ساختہ سر ہلا دیا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر اعتزاز صاحب ان کے انتظار میں کھڑے تھے۔ مالک، آپ دشمن کی بیٹی کی اتنی فکر کرتے ہیں تو دوست کی بیٹی کا کتنا احساس کرتے ہوں گے؟ اعتزاز اس کے پیچھے چلتے ہوئے حیرت سے بولا، دشمن کی بیٹی پہلے سے ہی بہت بیمار ہے اور ہم کسی بیمار پر وار نہیں کرتے۔ ہمارے نشانے پر آنے کے لیے اسے پہلے خوش ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہونا ہوگا۔ یشار کی بات سن کر اعتزاز مسکرایا، مالک، میں ہر روز آپ سے کچھ سیکھتا ہوں اور آج میں نے یہ سیکھا ہے کہ دشمنی میں بھی کم ظرفی نہیں دکھانی چاہیے۔ اعتزاز نے مسکرا کر اقرار کیا، چلو اچھی بات ہے، ویسے کس لیے آئے تھے؟ وہ اپنی لائبریری میں آ کر کہنے لگا، جی مالک، وہ احمد نواز آپ سے ملنا چاہتا ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ اس نے سوالیہ کہا، اسے انتظار کرواؤ، جب گڑ گڑائے تو مل لیں گے۔ یشار نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے کہا تو اعتزاز بھی مسکرا دیا۔ کیا ہوا، یہاں کھڑی ہو اور اب تک سوئی کیوں نہیں؟ یشما اب تک لان میں ٹہل رہی تھی جب رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ یشار سلطان گھر پہنچا تو اسے دیکھتے ہی حیرانگی کا اظہار کیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی، اس لیے انتظار کر رہی تھی، یشما نے جواباً کہا۔ تو بات کھل کر بھی ہو سکتی ہے یا ابھی کرنی ضروری ہے؟ خیریت ہے نا؟ وہ اس کے قریب آ کر رکا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی مجرموں کو سزا دلواؤں۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بمشکل بولی، ہاں یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے، تم نے اچھا سوچا۔ وہ مختصر بولا، مگر مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ یشما نے دھیمے لہجے میں اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ یشار سلطان اسے دیکھتے ہی کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ وہ اسے خاموش دیکھ کر پھر بولی، بالکل دوں گا، جہاں تک ہو سکے گا وہاں تک ساتھ دوں گا۔ یشار سلطان نے پرجوش لہجے میں کہا، میں اپنے وکیل کو کل ہی بلواتا ہوں۔ یشار کی بات پر وہ پر اعتماد دکھی۔ کیا تم نے کھانا کھایا ہے؟ وہ اندر جاتے ہوئے بولا، نہیں تو۔ یشما مختصر بولی، کیوں، اب تک تم بھوکی ہو؟ وہ حیرت سے کہنے لگا، دراصل بھوک نہیں تھی اور میں اکیلے میں کھانا نہیں کھاتی۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بتاتی رہی، دیکھو، لڑنے کے لیے تمہیں سب سے پہلے اپنے ڈائٹ کا خیال رکھنا ہوگا، خود کو مضبوط کرنا ہوگا، دل سے بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ وہ بات کرتے ہوئے ڈائننگ ہال تک ایک ساتھ آئے۔ آج مس شادیہ جلدی ہی چلی گئی تھی، ورنہ میں ان کے ساتھ کھانا کھا لیتی ہوں۔ یشما نے وجہ بتائی، اوکے، میں منہ ہاتھ دھو کر آتا ہوں، پھر مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ کمرے کی طرف چلا گیا۔ یشما چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گئی، مگر اس نے یہ نہیں سوچا کہ کھانا کون لگائے گا۔ میں نے کھانا لگا دیا ہے، آپ چل کر کھا لیں۔ اعتزاز صاحب نے آ کر اطلاع دی تو وہ کسی خیال سے چونکی تھی۔ وہ حیران تھی کہ یشار سلطان کے کام مرد ملازم کرتے تھے۔ سنیں، وہ جانے لگے تو یشما نے آواز دی، جی میڈم۔ وہ پلٹ کر واپس آئے، یہ یشار سلطان میری اتنی مدد کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ ہر کسی کی مدد کرتے ہیں یا پھر میری مدد کرنے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، جی مالک ہر کسی کی مدد نہیں کرتے، یہ سچ ہے کہ آپ کی مدد کرنے کی ایک خاص وجہ ہے، لیکن وہ وجہ آپ نہ ہی جانیں تو بہتر ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کو جان کر تکلیف ہو۔ اعتزاز صاحب کی بات پر وہ تجسس میں پڑ گئی۔ وہ مجھے پسند کرتے ہیں؟ اس نے خود سے سوال کیا اور اس خیال میں جسک ہو گئی۔ تم نے ابھی تک کھانا نہیں شروع کیا؟ یشار کی آواز پر وہ پھر چونک گئی۔ ہاں، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، وہ اپنے لہجے پر قابو پا کر کہنے لگی۔ یشار نے یکدم اس کے لیے پلیٹ میں چاول ڈالے اور اس کے سامنے رکھے دیے۔ یشما نے چمچ کے لیے ہاتھ بڑھایا تو دونوں کے ہاتھ ایک ساتھ چمچ پر پڑے۔ یشما نے ہڑبڑا کر ہاتھ کھینچ لیا، مگر یشار نے کوئی توجہ نہ دی اور چمچ اٹھا کر اس کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ تم سیلڈ لوگی؟ اس نے سلاد کا پلیٹ یشما کی طرف بڑھایا تو یشما نے انکار کر دیا۔ یشما اس شخص کے چہرے پر تاثرات کو پڑھنے کی کوشش کرنے میں مستقل اسے دیکھ رہی تھی۔ تم اتنا گھور کیوں رہی ہو؟ وہ کھانا کھاتے ہوئے بولا۔ یشما یکدم گڑبڑا گئی کہ اسے کیسے پتہ چلا؟ نہیں تو، تم سوچ رہی ہو کہ مجھے کیسے پتہ چلا؟ یشار نے سیلڈ کا سلائس منہ میں رکھتے ہوئے کہا، مگر یشما اس کی باریک بینی پر دنگ رہ گئی تھی کہ وہ قابل نگاہ رکھتا ہے، کسی کو دیکھے بنا بھی اس کی نظروں کا زاویہ جان جاتا ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے چہرے پر وہ سب نظر نہیں آتا جو آپ بات کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے بات کرنے والا شخص کوئی اور ہے۔ وہ بہت سوچنے کی بات کرنے لگی۔ اچھا، ایسا ہے کیا؟ وہ مختصر بولا، کیونکہ یشار سلطان کے لیے یہ بات نئی نہیں تھی، اس کے بارے میں ہر دوسرا انسان یہی کہتا تھا اور اسے یہ سب سننے کی عادت ہو چکی تھی۔
یشار سلطان بے شک اپنے لہجے اور رویے سے چکما دینے والا ایک عیار انسان تھا جس کے جادوئی جال سے کوئی نہیں بچ سکتا تھا۔ آج برسات کے ساتھ بادلوں کی گرج چمک نے رات کو مزید گہرا اور پراسرار کر دیا تھا۔ یشار سلطان لاؤنج کے ٹیرس پر آ کر بارش کو دیکھتے ہوئے سگریٹ کی کش لیتا ہوا کسی خیال میں گم تھا جب اس کے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ تم یہاں اس وقت؟ دروازے پہ کھڑی یشما کو دیکھ کر وہ بے ساختہ بولا جو سہمی بھی لگ رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، وہ بمشکل لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ تم ٹھیک ہو؟ یشار سلطان یکدم اس کے قریب آ کر بولا اور اسے ہاتھوں سے پکڑ کر ٹیرس پر پڑے صوفے پر بٹھایا۔ تمہارے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ یشار نے اپنے کندھوں سے شال اتار کر اس کے کندھوں پر پھیلا دی۔ وہ واقعی بہت ڈر گئی تھی۔ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا تھا؟ یشار کے سوال پر اس نے سر اسبات میں ہلا کر جواب دیا۔ بادل کی تیز دھاڑ نے ایک بار پھر یشما کو خوفزدہ کر دیا۔ وہ چیخ کر بے ساختہ یشار کے بازو سے چمٹ گئی اور اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ وہ اس نازک لڑکی کے دل کے بے ترتیب دھڑکنیں بخوبی سن سکتا تھا۔ یشار سلطان زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کو اپنے اتنے قریب پا کر دم بہت رہ گیا تھا۔ اپنے بہکتے دل پر بمشکل قابو کر پایا۔ میں مس شازی کو بلا کر کہتا ہوں کہ آج رات وہ تمہارے کمرے میں سو جائے۔ یشار نے بے حد نرمی سے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا۔ سوری، میں ڈر گئی تھی۔ وہ یکدم اٹھی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ یشار سلطان اسے دور جانا دیکھ کر اپنی کیفیت پر تعجب میں پڑ گیا، جیسے اندیشہ قربت نے اسے یکدم آ کر جکڑ لیا تھا۔ وہ اس لڑکی کی تکلیف کو اپنے رگ و جان میں محسوس کرنے لگا تھا۔ مس، سب سے پہلے آپ کو ان تمام مجرموں کے نام پر FIR درج کروانی ہوگی، جس کے لیے آپ کو ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ لیکن میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ پہلے سے ہی اپنے اور یشار صاحب کے بارے میں لوگوں کی رائے اور ان کے طرح طرح کے سوالات کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ عدالت میں آپ سے اس بارے میں ضرور سوال ہوگا کہ آپ کا یشار سلطان کے ساتھ کیا تعلق ہے، جس کی بنا پر آپ نے ان سے سپورٹ مانگا ہے۔ وکیل کی تجویز پر یشما سوچ میں پڑ گئی اور فی الوقت کیس درج کرنے سے قبل سوچنے کا وقت مانگا۔ مالک، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اس بات پر اپنے باپ کے پاس چلی جائے گی؟ اعتزاز صاحب نے یشما کے جاتے ہی یشار سے کہا۔ ہاں، ایسا ہونا ہی چاہیے، پھر بہت مزہ آئے گا۔ یشار نے اطمینان سے کہا۔ آج پھر احمد نواز نے آپ سے ملنے کا کہا تھا، مگر میں نے اسے آسرا دے کر ٹال دیا۔ اعتزاز نے مسکرا کر بتایا۔ اچھا کیا۔ یشار نے چائے کا گھونٹ لے کر صوفے کے ٹیک سے پشت ٹکا کر کہا۔ اعتزاز دیکھ رہا تھا کہ آخر وہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ ایک طرف تو یشما کو اپنی طرف مائل کر کے اسے جال میں پھنسا رہا تھا، دوسری طرف اس کے باپ کو تڑپا رہا تھا تاکہ وہ جب اپنی بیٹی کے سامنے یشار سلطان پر انگلی اٹھائے تو سب سے پہلے اس کی بیٹی اس کے مقابل آئے، اور یشار سلطان کی یہی سب سے بڑی چال تھی۔ کہاں ہے یشار سلطان؟ میں اس کی جان لے لوں گا۔ میری بیٹی کو اغوا کر کے کہیں چھپا رکھا ہے۔ احمد نواز چیختا ہوا اس کے گیٹ تک آیا تو یشار سلطان بے ساختہ باہر آیا۔ یہ صبح ہی صبح کیا ایمرجنسی پڑ گئی جو میری دہلیز پر یوں چلا رہے ہو؟ اور تمہاری دلیری پر داد دینی پڑے گی احمد نواز صاحب نے پولیس بھی لائے ہو؟ وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا تھا۔ سر، وی آر سوری، لیکن ہمیں آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہوگی، انسپکٹر نے بے حد مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اور وہ کس خوشی میں؟ وہ اس کے ہاتھ سے سرچ وارنٹ لے کر اطمینان سے بولا۔ میری بیٹی کو اغوا کیا ہے تم نے اور اسے گھر میں قید کر لیا ہے۔ جانے کس طرح تم نے میری معصوم بچی کو بلیک میل کیا یا پھنسایا ہے۔ وہ اس کی طرف مارنے کے لیے بڑھا تھا۔ اور اگر ایسا ثابت نہ ہوا تو سوچ لو احمد نواز، تم بہت پچھتاؤ گے۔ یشار نے اسے دھمکی دی۔ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ بتاؤ میری بیٹی کہاں ہے؟ تم اسے اپنی گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل لے گئے تھے، بتاؤ کیا کیا اس کے ساتھ؟ وہ بے بسی سے چلا رہا تھا۔ جب یشما شال اوڑھے اپنے باپ کی چیخیں سنتے ہوئے سیڑھیوں تک آئی، وہ متجسس کھڑی تھی اور انہیں دیکھ رہی تھی۔ یشما، میری بچی! وہ بے ساختہ اس کی طرف لپکا۔ تم ٹھیک ہو؟ تم کیسے مجھے بھول کر مجھ سے دور رہ سکتی ہو؟ وہ روندی ہوئی آواز میں بولے۔ دیکھا انسپکٹر، میں نہ کہتا تھا کہ میری بیٹی اسی شخص کے قبضے میں ہے۔ وہ بے اختیار ہو گیا تھا جبکہ انسپکٹر نے بے بسی سے سر جھکا دیا۔ ویسے بھی وہ یشار سلطان سے ٹکر لینے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ یشار سلطان اسے بے حد اطمینان سے دیکھنے لگا، جیسے وہ یہی چاہتا تھا کہ احمد نواز اپنی بیٹی کو دیکھ کر تڑپ جائے۔ یشما کا یشار سلطان کے قبضے میں ہونا اس کی سب سے بڑی سزا تھی۔ گرفتار کر لیں اسے، وہ چلا کر کہنے لگا۔ بس کر دیں ڈیڈ، پلیز بس کر دیں۔ آپ یشار سلطان کو گرفتار نہیں کروا سکتے۔ اس نے مجھے اغوا نہیں کیا بلکہ اس نے میری جان بچائی ہے۔ وہ روندھی ہوئی آواز میں بولی۔ یقیناً اس شخص نے تمہیں ڈرایا دھمکایا، جبھی تم اس طرح کہہ رہی ہو۔ وہ تفتیش سے بولے۔
اگر ایسا نہیں یشار سلطان صاحب تو مس یشما آپ کے گھر میں کیا کر رہی ہیں؟ پولیس انسپیکٹر نے سوال کیا۔ دراصل وہ خود اپنے گھر نہیں جانا چاہتی تو میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تھا، یشار نے وجہ دریافت کی۔ یشما سچ بتاؤ، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے بتاؤ، میں اسے کڑی سے کڑی سزا دلاؤں گا، تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احمد نواز غصے سے بے قابو ہو چکا تھا۔ ایسا نہیں ہے ڈیڈ، اور آپ پولیس کو واپس بھیج دیں۔ وہ ان کی بات کاٹ کر کہنے لگی، یہ ہمارے آپسی معاملات میں ہم سلجھا لیں گے، آپ جا سکتے ہیں انسپیکٹر صاحب۔ یشار نے پولیس انسپیکٹر سے کہا تو اس نے یشما کی طرف دیکھا۔ جی یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یشما نے بھی اطمینان دلایا۔ تو تم یہاں کیوں رکی ہو اب تک؟ اس کے باپ نے غصے سے یشار پر سوال اٹھایا۔ میں ان کی بیوی ہوں، میں نے اپنی مرضی سے یشار سلطان سے نکاح کر لیا ہے۔ یشما کی بات پر سب دنگ رہ گئے، یہاں تک کہ یشار سلطان بھی اسے بغور دیکھنے لگا۔ وہ یشما سے اس طرح کی کوئی امید نہیں کر رہا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو، ہوش میں تو ہو تم؟ احمد نواز بے یقینی سے کہنے لگے۔ وہ اپنی بیٹی کی بات پر بھوکلا گئے تھے۔ پولیس اہلکار یشار سے معذرت کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ یشما نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والی واقعہ کو بیان کر کے سب کے سامنے اپنا تماشا بنائے، اس لیے اس نے جھوٹ بولا تھا۔ آپ نے میری منگنی جس انسان کے ساتھ کروائی ہے، اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی ڈیڈ، مگر میں نے اپنی جان لینی چاہی تو اس ظالم نے مجھے مرا ہوا سمجھ کر یشار سلطان کی گاڑی میں پھینک دیا، مگر اس شخص نے نہ صرف میری جان بچائی بلکہ مجھے تحفظ بھی دیا، میری عزت کا تماشا نہیں بنایا۔ وہ اپنے باپ کے سامنے روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں بیٹا، یہ شخص بہت جھوٹا ہے، اس نے میرے ساتھ دشمنی نبھائی اور یہ تمہیں مجھ سے بدگمان کر کے چھوڑ دے گا، یہ مجھ سے بدلہ لے رہا ہے۔ وہ یشار سلطان کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ یشما ان کی بات پر دنگ رہ گئی۔ کس بات کا بدلہ؟ آخر ایسا کیا کیا تھا آپ نے؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں احمد نواز، ذرا بتاؤ اپنی بیٹی کو کہ کس بدلے کی بات کر رہے ہو تم؟ یشار نے دونوں بازوؤں کو سینے پر باندھے اس کے سامنے سوال اٹھایا، جبکہ احمد نواز کو جیسے سانپ سونپ گیا تھا۔ احمد نواز نے فوراً اپنی بیٹی کو کچھ نہیں بتایا، کیونکہ وہ اپنے گناہ کو بیان کر کے اولاد کو مزید خود سے دور نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کچھ اور سوچ رہا تھا۔ مگر جب تک وہ اپنے پلان پر کام کرتا، یشار سلطان نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ یشار سلطان نے یشما کو اکیلے پا کر پوچھا۔ میں جانتی ہوں یہ غلط ہے اور آپ کے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، میں نے صرف اپنا بھرم رکھنے کے لیے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا۔ وہ شرمندہ لہجے میں کہنے لگی، دیکھو میں سب کے ساتھ نپٹ سکتا ہوں لیکن تمہارے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ وہ تشویشناک لہجے میں کہنے لگا، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ یشما کے سوال پر وہ حیران ہوا، اسے لگا نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی مان جائے گی۔ تم بنا سوچے سمجھے سب کیسے؟ میں نے سوچ لیا ہے، بس آپ کے جواب کی منتظر ہوں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر کہنے لگی، کیا آپ مجھے اپنائیں گے؟ وہ بے حد خوفزدہ، دکھی اور ڈری رہی تھی کہ یشار انکار کر دے، مگر اس کے قریب آ گیا۔ میں تمہارا ہمیشہ ساتھ نبھاؤں گا اور تمہیں کبھی اکیلا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اس کے کندھوں کو پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ یشما نے نظریں جھکا لی۔ اگلے دن یشما نے یشار سلطان سے نکاح کر لیا تھا تاکہ وہ اپنے مجرموں کو سزا دلا سکے، مگر یشار سلطان کے ارادے سے پا کر کمزور پڑنے لگے تھے۔ حالانکہ اس نے احمد نواز سے بدلہ لینے کے لیے یشما سے نکاح کیا تھا، مگر وہ نکاح کے رشتے میں بند کر بدلنے لگا تھا۔ مجھے چھوڑ دو پلیز، مجھے چھوڑ دو، یشما نیند کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ قریب بیٹھے یشار نے مڑ کر دیکھا تو وہ کسی خواب کے عالم میں خود کو بچانے کی کوشش میں تھی اور پسینے سے شرابور کسی مصیبت میں مبتلا نظر آئی۔ یشما، یشما! یشار نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر پکارا تو اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی۔ تم ٹھیک ہو؟ یشار نے اس کے گال کو تھپ تھپا کر پوچھا۔ وہ بے حس و حرکت سے دیکھنے لگی جیسے وہ اسے جانتی ہی نہ ہو۔ یشما، میں ہوں یشار سلطان۔ یشار نے اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف دے کر کہا، یشار! وہ زیر لب بولی تو اس نے سر ہلا کر اس کے ہاتھوں کو سہلایا اور اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ کر تھپکی دی۔ یشما نے آنکھیں موند لیں۔ یشار کو اس کی حالت دیکھ کر ترس آ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اس کے ساتھ ہونے والے حادثے کا اثر ہے جو اسے نیند میں بھی ڈرا دیتا تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ تم نے کوئی برا سپنا دیکھ لیا تھا؟ یشار نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر تسلی دی۔ وہ کچھ دیر بعد خود کو بہتر محسوس کرنے لگی تو سر اٹھا کر یشار کو دیکھا جس نے خود جا کر اس کی فکر کی۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھ کے ٹیک سے پشت ٹکائے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ یشما نے اس کے قریب آ کر پیشانی سے بال ہٹانے کی کوشش کی تو یشار کی بولتے ہی چونک کر پیچھے ہوئی۔ تم کتنی عجیب ہو، آنکھیں بند ہونے کے باوجود بھی کیسے سمجھ جاتی ہو؟ یشار نے اطمینان سے اسے دیکھا۔ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی،
ہاں دراصل سامنے لائٹس کی چمک مان پڑی تو میں سمجھ گیا۔ یشار نے اسے سہماوا دے کر جیسے تسلی دی، مگر وہ اس کی لاجک کو سمجھ نہیں پائی۔ یشار نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا تو یشما نے بھی اس کے سینے پر سر رکھ کر پھر سے آنکھیں بند کر دیں۔ تم میری بیٹی کو ورغلا کر اسے کیسے بیوقوف نہیں بنا سکتے ہو؟ جبکہ تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے تو ایک معصوم لڑکی کو نشانہ کیسے بنا سکتے ہو یشار سلطان؟ احمد نواز اس پر غرایا تھا۔ شکر کرو کہ میں نے اس کے ساتھ ابھی تک کچھ نہیں کیا، لیکن جب کروں گا تب تمہیں تڑپا دے کر مزہ آئے گا۔ وہ طنزیہ مسکرا کر کہنے لگا، میری عاشق کے ساتھ جو تم نے کیا تھا کیا تم بھول گئے؟ وہ غرایا تھا، میں نے تمہاری منگیتر کو نہیں مارا تھا، مجھ پر یقین کرو یشار، یہ سبتین ابرار کی چال تھی جس کے بیٹے نے میری بیٹی کو بھی مارنا چاہا۔ بند کرو اپنی بکواس، اور کتنا جھوٹ بولو گے؟ یشار اس کے بعد کاٹ کر چیخا تھا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا یقین کرو، میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ بتاؤ احمد نواز، جب کوئی کلیجہ چھلنی کرتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ شکر کرو کہ تمہاری بیٹی کو میں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا، لیکن بہت جلد تم اسے کھو دو گے۔ وہ کسی فاتح کے انداز سے بول رہا تھا، تم مجھ سے جو چاہے دشمنی کرو مگر میری معصوم بیٹی کو نشانہ مت بناؤ، میں تم سے بھیک مانگتا ہوں۔ وہ یشار سلطان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میری عاشی بھی معصوم تھی، اس نے کیا بگاڑا تھا کسی کا؟ میری آنکھوں کے سامنے وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی اور میں کچھ نہیں کر پایا، تم شکر کرو تمہاری بیٹی زندہ۔ یشار سلطان نے دروازے پہ کھڑی یشما کو دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی، وہ اسے سامنے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ یشما بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بولو یشار سلطان، رک کیوں گئے؟ میں زندہ کس لیے ہوں اور مجھے زندہ رکھ کر آپ کتنا تڑپانا چاہتے ہو؟ یشما نے بے یقینی سے کہا، مگر یشار نے احمد نواز کے چہرے پر دبی دبی خوشی کی جھلک دیکھی تھی، اس لیے وہ خاموش ہو گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس قدر گھٹیا ہو سکتے ہو، وہ رندھوی آواز سے بولی اور آگے جاتے ہوئے اچانک لڑکھڑائی، مگر یشار اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھ کر سہارا دیا۔ یشما نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود سنبھال سکتی ہوں، یشما نے نفرت سے کہا، اور وہ دنگ رہ گیا۔ یشما باہر نکل گئی تو احمد نواز نے اسے مسکرا کر دیکھا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم نے میری بیٹی کو جیت لیا؟ نکاح تمہارے لیے ایک ہتھیار ہوگا یشار سلطان، میں اپنی بیٹی کو خلا دلا کر ایک اچھے لڑکے سے شادی کرواؤں گا۔ وہ اطمینان سے بولے۔ یشار سلطان کو اب سمجھ آئی کہ یشما کو اس وقت اچانک اس کے آفس میں انہوں نے ہی بلایا تھا تاکہ وہ یشار سے بدگمان ہو کر اسے چھوڑ دے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ کیا تم بیوقوف ہو جو کسی کی بات سن کر یقین کر لو اور گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ یشما نے گھر آتے ہی واپس اپنے باغ کے پاس جانے کی تیاری شروع کی تو یشار نے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر غصے سے کہا، کسی کی بھی بات پر بھروسہ نہیں کیا میں نے، صرف آپ کے منہ جو سنا اسی پر بھروسہ کیا، مگر آپ نے اپنے انتقام کے لیے مجھے استعمال کیا۔ یہ سن کر مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے، میں اتنی بیوقوف تھی جو آپ نے اتنا بڑا کھیل کھیلا، مگر میں جان نہیں پائی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی مگر یشار نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ تم گھر سے باہر نکل کر دکھاؤ، میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، یشار سلطان نے اسے بیڈ پر دھکیل کر جلال سے کہا۔ یشما اس کا رویہ دیکھ کر دنگ رہ گئی، تو تمہارا اصلی چہرہ یہی ہے یشار سلطان، آخر تم نے نقاب اتار ہی لیا، وہ چیختے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجھے تمہارے سامنے صفائی دینے کا کوئی شوق نہیں، تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو، اور یاد رکھو اگر تم میری اجازت کے بغیر اپنے باپ یا کسی ایسے انسان سے ملی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ اس کے تھوڑی کو پکڑ کر کہہ رہا تھا، مگر یشما نے اسے خود سے دور کیا۔ یشار سلطان نے اسے واپس بیڈ پر پٹک دیا اور باہر چلا گیا۔ یشما اس کے غصے سے سہم گئی تھی مگر بظاہر ڈرائی کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر گیا یشما رونے لگی۔ مالک، احمد نواز نے بہت بڑا کھیل کھیلا ہے، اعتزاز نے تشویش سے کہا، یہ کھیل اسے بہت مہنگا پڑے گا، وہ نہیں جانتا اس کی بیٹی کو حقیقت پتہ چل گی تو سارے بھرم ٹوٹ جائیں گے۔ یشار نے غصے کو ضبط کیا، بہرحال احمد نواز پر نظر رکھو، کیونکہ یشما کو ڈانٹنے کا مقصد محض احمد نواز کو فریب دینا ہے، وہ اپنی بیٹی کو ورغلا کر ضرور لے جائے گا، اسے اپنی حقیقت کو چھپانی ہے۔ یشار سلطان نے اعتزاز کو حفاظتی اقدامات کی طرف دھیان دلایا تھا، اور اس لڑکے کا کیا ہوگا جس نے یشما کو مارنے کی کوشش کی تھی؟ وہ لڑکا کہیں چھپ گیا ہے، اس کے گھر پر اپنے کچھ بندے نظر جمائے ہوئے ہیں، جیسے اس لڑکے کو کوئی اطلاع ملی اسے فوراً قبضے میں لیا جائے گا۔ وہ ہمیشہ کی طرح یشار کے ہر حکم پر چوکنا رہتے ہوئے ہر خبر کی جانچ کرتا تھا جیسے وہ اس کی CCTV کیمرہ ہو۔ یاد رہے کہ یشما ہر سر نظر رکھنی ہے، اسے کسی بھی قسم کی روک تھام نہیں کرنی ہے، ہمیں اپنے دشمنوں کے اقدامات کے لیے بظاہر خبر رہنا ہے
ہاں مگر اس کی حفاظت سب سے پہلی ترجیح ہوگی۔ یشار سلطان نے دھیمے لہجے میں ہدایت کی۔ اعتزاز نے فرما برداری سے سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر میں یشما چپکے سے اپنے باپ احمد نواز کی بھیجی گاڑی بیٹھ کر نکل گئی، اور یہ اس کے باپ کی ہی سازش تھی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تم سے اتنے دن غافل رہا، اس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ احمد نواز نے بیٹی سے فون پر معافی مانگی تو وہ پگھل گئی۔ یشما نے بھی شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ڈیڈ مجھے پتا تھا سائم کو ایک اچھا انسان آپشن سمجھ کر آپ نے میرا رشتہ طے کیا تھا، بھلا کسی کی نیت سے ہم انسان کیسے واقف ہو سکتے ہیں؟ مجھے کیا پتا تھا کہ سائم سب کچھ یشار سلطان کے کہنے پر کر رہا تھا۔ میں آپ کو غلط سمجھتی رہی، مگر یشار سلطان کی محبت اور ہمدردی کے جال میں پھنس گئی تھی۔ بیٹی کے لہجے میں ندامت کا رنگ محسوس کر کے احمد نواز بہت مطمئن ہوا، مگر راستے میں ان کی گاڑی روک کر یشما کو کسی نے اغوا کر لیا، اور احمد نواز کو اپنے ایک گارڈ نے آ کر خبر دی جو وہاں سے بمشکل فرار حاصل کی تھی۔ احمد نواز فوراً یشار سلطان کی طرف پہنچا۔ تم میری بیٹی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ احمد نواز غصے سے دھاڑے۔ احمد نواز، تم اپنی کرتوتوں پر غور کرو، جس کا مکافات تمہاری بیٹی بھگت رہی ہے۔ یہ تمہارا بویا بیج ہے جو معصوم یشما کو کاٹنا پڑ رہا ہے۔ وہ غرایا، بکواس بند کرو اور بتاؤ میری بیٹی کہاں ہے؟ وہ اس کے گریبان کو پکڑ کر چلائے، گھر پر گاڑی بھیج کر اسے بلوایا، اور اب میرے ساتھ یہ ناٹک کس لیے؟ یشار نے اس کے ہاتھوں کو جھٹک کر غصے کے ساتھ طنز کیا۔ ہاں میں اسے اپنے ساتھ ڈرائیور اور گارڈز کے ساتھ بلوایا تھا، مگر راستے سے کچھ لوگ اسے پکڑ کر لے گئے، اور مجھے یقین ہے یہ تمہارا کام ہے۔ یشار سلطان اس کی بات پر دنگ رہ گیا۔ اتنے میں اعتزاز صاحب نے کال کر کے یشما کی کڈنیپنگ کی اطلاع دی۔ تو تم لوگ کیا جھک مار رہے ہو؟ یشار سلطان کسی شیر کی طرح غرایا اور کال کٹ کر اور فوراً باہر نکل گیا۔ یشار میری بات سنو، میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ احمد نواز بے بسی سے چلائے۔ آج پہلی بار وہ اتنے مجبور نظر آئے، مگر یشار نے اس پر کوئی ترس نہیں کھایا۔ وہ تیزی سے چلا گیا۔ بہت مزہ آ رہا ہے تجھے اس یشار سلطان کے ساتھ عشق لڑا کر، اس کی ہمدردیاں حاصل کر کے؟ سائم سبتین نے یشما کی گرد چکر لگاتے ہوئے تنزیہ کا۔ یشما ایک کرسی پر بیٹھی تھی، وہ اسے دیکھ کر سہم گئی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس کے ساتھ احمد نواز نے اپنی بزنس کے لالچ میں یشما کا رشتہ کروایا تھا۔ سائم اسے اپنے دوستوں سے ملوانے کے بہانے ساتھ لے گیا تھا، مگر وہاں جا کر یشما کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ یشما نے 3-4 لڑکوں کے جھنڈ سے بچنے کے لیے خود کو ایک شیشے کے واز سے زخمی کیا تاکہ وہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت مر سکے۔ سائم اور اس کے دوست اسے بے ہوش دے کر گھبرا گئے اور اسے مراؤ سمجھ کر یشار سلطان کی گاڑی میں چھوڑ آئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ احمد نواز اور یشار سلطان کی بہت پرانی دشمنی تھی۔ میں نے تو ایک تیر سے 2 شکار کیے تھے، مگر تم نے تو اس شخص سے شادی کر لی۔ وہ تنقیدی تبصرہ کرتے ہوئے ہنسنے لگا اور اچانک رک کر اس کے قریب آیا۔ اگر یہی کرنا تھا تو میں بھی تو تمہیں آفر کر چکا تھا، میں بھی تو تم سے محبت کرتا تھا، پھر مجھ سے نفرت کیوں؟ سائم اس کی کان پٹی پر پستول کی نال رکھتے کسی پاگل کی طرح چلایا تو یشما نے بھڑک کر زور سے آنکھیں بند کر لی۔ تم بہت برے ہو سائم سبتین، تم نے ہمیشہ میری تذلیل کی ہے۔ مجھے اس دن پر پچھتاوا ہے جب میں ڈیڈ کے کہنے پر تمہارے ساتھ چل دی۔ یشما نے لرزتی ہوئی آواز سے کہا، تم مجھے ہمیشہ سے پسند تھی، مگر کبھی میرے پاس نہیں آئی، کبھی میرا چھونا تمہیں اچھا نہیں لگا۔ وہ یشما کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر بولا۔ وہ خوف کے مارے رونے لگی۔ سائم اسے چھوڑ دو ورنہ تم زندہ نہیں رہو گے۔ پیچھے سے ایک گرجدار آواز نے سب کی توجہ کھینچی۔ سائم حیرت سے اٹھ کر پیچھے مڑا تھا۔ یشار سلطان کی بندوق کا رخ سائم کی طرف تھا۔ یکدم سب نے یشار سلطان کی طرف بندوقیں تان لی، مگر وہ پھر بھی بے خوف کھڑا رہا تھا۔ اسے ہاتھ لگانے کی جرت کیسے کی؟ یشار تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ سائم کے بندوں نے اس پر گولیاں چلائی کی کوشش کی، مگر یشار سلطان کے ساتھ آئی پولیس نے سب کو حراست میں لے لیا۔ یشار نے قریب آتے ہی سائم کو پیٹنا شروع کیا۔ ہاتھ لگانے کی جرت کیسے کی؟ جانتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس نے روانی سے بولتے ہوئے سائم پر تھپڑوں کی بوچھاڑ کر دی۔ یشما بے حد خوف زدہ ہو کر اسے تکنے لگی۔ وہ حیران تھی کہ یشار سلطان سائم کو اس کی وجہ سے پیٹ رہا تھا۔ یشما بیٹا میرے ساتھ آؤ۔ احمد نواز نے بیٹی کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیا اور احتیاط سے لے جانے لگا۔ سائم کو ہتھکڑیاں لگا کر لے جانے لگے، مگر باہر آتے ہی اس نے ایک پولیس اہلکار کی پلیٹ سے
گن نکال کر یشما کی طرف چلائی، مگر گولی احمد نواز کے سینے کے آر پار ہو گئی۔ ڈیڈ! یشما بے ساختہ چلائی تو یشار نے یکدم سائم کے ہاتھ پر گولی مار دی۔ وہ زخمی ہو کر نیچے گر پڑا۔ ڈیڈ، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ہم ابھی ہاسپٹل جائیں گے، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ یشار سلطان نے اس کے قریب آ کر اسے اٹھایا اور گاڑی میں ڈال دیا۔ یشار، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ اپنے سینے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بمشکل بولے۔ دشمنی زندہ لوگوں سے ہوتی ہے، تم مر گئے تو میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا احمد نواز۔ چلتی ہوئی گاڑی میں یشار سلطان نے کہا۔ نہیں یشار سلطان، شاید میری یہی کچھ لمحوں کی زندگی ہے۔ مرنے سے پہلے میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ وہ اپنے کانپتے ہاتھوں کو یشار کے سامنے باندھ کر کہنے لگے۔ یشما حیران رہ گئی۔ بس کر دو احمد نواز، یہ وقت ان باتوں کا نہیں۔ یشار نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر کہا۔ مجھے آج کہہ لینے دو، وقت بہت کم ہے، میری بیٹی بہت معصوم ہے، میری گناہوں کی سزا میری بیٹی کو مت دینا۔ یشما مجھے معاف کر دو، میں بہت برا ہوں۔ وہ پوری بات کرنے سے پہلے خاموش ہو گئے۔ یشما بے ساختہ سے پکارنے لگی۔ ڈیڈ! ڈیڈ! آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ روندی ہوئی آواز سے بولی، مگر یشار نے اس کی باہوں کے گرد بازو حمائل کر کے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ بے اختیار رونے لگی کیونکہ اس کا باپ اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ تم مجھے چھوڑ دو گے؟ یشما ٹیرس پر بیٹھی آدھی رات میں چاند کو تک رہی تھی جب یشار سلطان اس کے قریب آ کر جھولتے ہوئے جھولے پر بیٹھ گیا۔ یشما نے بے ساختہ بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ یشار سلطان کو اس کی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی تھی۔ تمہیں ایسا لگتا ہے؟ وہ سوالیہ انداز میں بولا۔ میرے باپ کی دشمنی میں تم نے مجھ سے نکاح کیا تھا، جب وہ ہی نہیں رہے تو دشمنی کیسی؟ اور یہ رشتہ بھی تو بے مقصد ہو گیا نا؟ یشما نے روتے ہوئے کہا۔ اس کے آنسو بند توڑ کر سیلاب کی طرح بہنے لگے۔ میں نے تمہارے باپ کے ساتھ دشمنی نبھانے کا ارادہ کیا تھا، مگر یشار سلطان پہلی بار کسی دشمنی کو نبھانے میں ناکام رہا، اور ناکامی کی وجہ دشمن کی موت نہیں تھی، میرا تمہارے آگے ہار جانا تھا۔ اس نے جیسے خود پر طنز کیا تھا۔ یشما نے حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں تمہارے ساتھ برا کرنا چاہتا تھا، مگر محبت میں ہار گیا۔ تمہارے ساتھ نکاح کر کے میں جانے کیوں کمزور پڑ گیا۔ یہ تمہاری نظر میں بہت بڑا دھوکہ ہوگا، مگر میں خود ایک فریب میں آ کر دشمنی نبھانے میں ناکام رہا۔ تمہاری معصومیت کے فریب نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یشار سلطان واقعی بہت بدل گیا، اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ یشار کی بات پر وہ پل کے اٹھائے اسے دیکھتی رہی۔ تم سچ نہیں کہہ رہے، تم بھلا مجھ سے کیوں محبت کرو گے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ محبت کیوں کروں گا یہ تو نہیں معلوم، ہاں یہ سچ ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ یشما کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر سنجیدگی سے بولا۔ کیا تمہیں میرا ساتھ منظور ہے؟ یشار سلطان نے اس کے آگے اپنا ہاتھ دیتے ہوئے کہا۔ میرا اس دنیا میں ہے ہی کون تمہارے سوا، میں کہاں جاؤں گی؟ یشار سلطان، تم ہی میرے مالک و مختار ہو۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کے سینے سے لگ کر کہنے لگی۔ بس مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا اور کبھی مت چھوڑنا، ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ یشما نے اس کی آغوش میں کہا۔ تم میری جان ہو، اور جان کو کھو کر کوئی کیسے جی سکتا ہے؟ یشار سلطان نے اس کے بالوں کو سہلا کر بے حد نرمی سے کہا تھا۔